آج کا ٹاپک ہے پروکراسٹینیشن. یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگ یا آپ خود بھی ہو سکتا ہے کہ بہت سے معاملات میں سوچتے ہو کہ اچھا یہ کام کرنا ہے، ٹھیک ہے چلو کر لوں گی، کوئی بات نہیں ابھی کافی ٹائم ہے، کل کر لوں گی، شام کو کر لوں گی، صبح کر لوں گی، ہاں ابھی تھوڑی دیر بعد پہلے یہ کر لیتی ہوں پھر وہ کر لوں گی. تو یہ جو سوچ ہماری ہوتی ہے کہ کر لوں گی اور اس کے ساتھ ہم اس کام کو چھوڑ دیتے ہیں اور چاہے وہ جتنا مرضی ضروری ہو ہم اس کو اس وقت پہ نہیں کرتے، تو اس رویے کو پروکاسٹینیشن کہتے ہیں. یعنی ہم اپنے کاموں کو ڈیلے کرنا شروع ہو جاتے ہیں، ہم ان کو کسی اور وقت پر کرنے کے لیے سوچ لیتے ہیں لیکن تب بھی نہیں کر پاتے. کئی دفعہ یعنی ایسا ہوتا ہے موسٹلی کہ تب بھی جب کہ ہم نے کہا، سپوز ہم نے کہا کہ ہم صبح کر لیں گے، تو صبح بھی ہم نے کہا کہ اچھا نہیں ابھی تو نہیں، ہاں ابھی کر لیتی، پہلے یہ کر لیتی. جیسے اس کی ایک مثال یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ نے کام کرنا تھا لیپ ٹاپ پہ، آپ نے لیپ ٹاپ کھولا تو اس میں ایک نوٹیفیکیشن آ گئی، آپ نے کہا چلو پہلے نوٹیفیکیشن دیکھ کر پھر لیپ ٹاپ پر کام کر لوں گی. اور نوٹیفیکیشن کھولی تو نوٹیفیکیشن میں کوئی آپ کو میسج آیا ہوا تھا یا کوئی اس میں کسی نے کوئی اپلوڈ کی ہوئی تھی اور آپ نے کہا کہ چلو بس یہ اپلوڈ دیکھ لیتی ہوں پھر اس کے بعد کام کر لوں گی. اور پھر اس کے بعد جب آپ نے اپلوڈ دیکھی تو آپ نے کہا کہ اچھا یہ اس جگہ پہ گئی ہوئی ہے، چلو میں اس کو دیکھتی ہوں کہ یہ کہاں گئی ہوئی ہے. تو آپ نے اس کا پروفائل کھولا اور اس کو دیکھنا شروع کر دیا. بالکل اسی طرح کی ایک اور مثال ہے کہ سپوز موبائل کی مثال ہم نہیں دیتے، آپ نے کہا کہ میں نے کھانا کھانا ہے تو میں پہلے کھانا کھا لوں پھر پڑھوں گی. تو آپ نے یہ کتابیں سائڈ پر رکھی اور کھانا کھانے چلے گئے. کھانا کھاتے ہوئے آپ کو خیال آیا کہ او ہو میں نے کل کے لیے کپڑے پریس کرنے ہیں، چلو کپڑے پریس کر لیتی ہوں اس کے بعد میں پڑھوں گی. پھر آپ نے پہلے کپڑے پریس کیے پھر پڑھنے کی طرف آپ نے سوچنا شروع کیا تو آپ کو نظر آیا کہ کمرے میں بہت زیادہ چیزیں پھیلی ہوئی ہیں. تو آپ نے کہا کہ یہ اتنا میس کریٹ ہوا ہے، میں ایسا کرتی ہوں اس کو تھوڑا سا ٹھیک کر لوں پھر پڑھ لیتی ہوں. پھر آپ نے وہ میس ٹھیک کرنا شروع کر دیا اور اس کے بعد پھر جب پڑھنے کا ٹائم آیا تو پتا چلا کہ اب تو سونے کا ٹائم آ گیا، اب کیا فائدہ ہوگا، آدھے گھنٹے یا 15 منٹ کے لیے اگر پڑھا بھی تو میری وہ اس پر توجہ نہیں رہے گی، تو میں اب کل ہی پڑھوں. یعنی یہ رویہ بھی اپنایا جاتا ہے اور موسٹلی اسٹوڈنٹس اس طرح کے رویے اپنا رہے ہوتے ہیں. اس کے پیچھے وجہ کیا ہوتی ہے اس بات کو ہم نے سمجھنا ہے. اس کے پیچھے وجہ ایک بہت اہم جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جو کام ہم ڈیلے کر رہے ہوتے ہیں وہ کام ہمارے انٹرسٹ کا نہیں ہوتا ہے. یعنی ہمیں اس میں انٹرسٹ نہیں ہوتا، اس وجہ سے ہم اس کو پہلے نہیں کر رہے ہوتے. جیسے کہ اسٹڈیز کے حوالے سے دیکھیں تو بہت سارے بچے جو ہیں وہ اسٹڈیز کو پروکاسٹینیٹ کرتے ہیں کہ ہاں کر لیں گے اور نہیں کرتے ہیں. والدین بھی تنگ آئے ہوتے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ پڑھتا نہیں ہے، ہم کہتے ہیں تو وہ ڈیلے کر رہا ہوتا ہے، پہلے تو کسی اور طرف کچھ نہیں بھی کر رہا تو وہ پڑھائی نہیں کر رہا ہے، اس طرف نہیں آ رہا. تو یہ چیز جو ہے یہ بڑی آڈ لگتی ہے، پریشان کرتی ہے والدین کو بھی. بچے بھی کئی جو بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ تنگ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اب ہم کیا کریں اس صورتحال میں. تو اس میں پھر کوشچن کیا جاتا ہے کہ میں کیسے اپنی پروکاسٹینیشن کو ٹھیک کروں. اب یہ جملہ جو ہے کہ میں ایک سوال کرتی ہوں یا کوئی بھی سوال کرتا ہے میں کیا کروں، میں کس طرح پروکاسٹینیشن کو ٹھیک کروں، اس کے بجائے ہمیں اس بات پر فوکس کرنا چاہیے کہ ہم یہ کہیں کہ یہ جو کام میں کرنا چاہتی ہوں اس کام کو کرنے کے لیے میں اپنے آپ کو کیسے راضی کروں. اور اس سے بھی اچھی سوچ کیا ہوگی کہ میں یہ جو کام کرنا چاہتی ہوں اس کو کس طرح سے اپنے لیے خوشگوار بناؤں، انجوائیبل بناؤں، مزے کا بناؤں کہ مجھے اس میں مزہ آنے لگے. جیسے سپوز کہ جب آپ نے پڑھنا تھا تو پڑھنے کے اوپر آپ نے کھانے کو پریفر کیا، کھانا آپ کو زیادہ اٹریکٹ کر رہا تھا پڑھائی کی نسبت. پھر جو کپڑے استری کرنے کل جانا ہے وہ بھی آپ کو اٹریکٹ کر رہا تھا پڑھائی کی نسبت زیادہ. آپ نے ہر اس چیز کو جس کو فوقیت دی پڑھائی کے اوپر، دیٹ مینس کہ وہ چیز جو ہے وہ زیادہ آپ کے لیے انجوائیبل ہے، زیادہ آپ اس میں انٹرسٹ رکھتے ہو، پڑھائی میں نہیں. تو پڑھائی میں وہ کیا مسئلہ ہے، پڑھائی میں وہ کیا ایشوز ہیں کہ میں اس کے بجائے 10 اور کام کر لوں گی لیکن پڑھائی کی طرف فوکس نہیں ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ جو پڑھنے کا انداز ہے، جو پڑھنے کے لیے آپ کو انفارمیشن مل رہی ہے، جو بکس میں آپ کو جو آپ کو ڈیٹیلز مل رہی ہیں وہ سب آپ کے لیے اٹریکٹیو نہیں ہیں. اب اس کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ نے جو سبجیکٹس چوز کیے وہ آپ کے انٹرسٹ کے نہیں ہیں. جیسے سپوز چھوٹے بچوں میں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے والدین کہتے ہیں جی ڈرائنگ تو ہر وقت کرا لو، سائنس نہیں پڑھتا، یا سائنس تو کر لیتا لیکن انگلش یا میتھس میں بالکل کچھ نہیں کرتا.
اب یہ والا جو کنسیپٹ ہے اس کو بھی پھر ہمیں دیکھ لینا چاہیے کہ بھئی میتھس میں اگر اسے انٹرسٹ نہیں ہے تو وہ کچھ نہیں کرتا، لیکن سائنس میں کر لیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بچہ کرنے والا ہے کام، اور اس کا انٹرسٹ میتھس میں کیسے ڈیولپ کرنا ہے، کیسے میتھس کو انٹرسٹنگ بنانا ہے اس کے لیے، اب اس چیز پر ہمارا فوکس ہونا چاہیے، رادر کہ ہم یہ کہیں کہ بچہ کس طرح سے ڈیلے کرنا چھوڑ دے، کس طرح سے پروکاسٹینیٹ کرنا چھوڑ دے. ہمیں یہ سوچنا ہے کہ جس چیز کو وہ پروکاسٹینیٹ کر رہا ہے اس کو وہ کیسے جلدی کرے، کیسے اس کو شوق سے کرے، کیسے انٹرسٹ کے ساتھ کرے. اس کے لیے پھر ہمیں بچوں کے پوٹینشیل کو دیکھنا پڑتا ہے، اور اگر خود ہم اپنے لیے سوچ رہے ہیں تو ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ ہم کسی چیز کو کیوں اوائڈ کرتے ہیں، کیوں اس کو نہیں انٹرسٹ اس میں رکھتے، کیوں اس کو پروکاسٹینیٹ کرتے ہیں. اپنے اس کیوں کا جب ہم جواب حاصل کر لیتے ہیں، یا بچوں کے لیے ہم جب کلیئرٹی حاصل کر لیتے ہیں کہ یہ وجہ ہے اصل میں، تو پھر ہی ہم اس کا سولوشن نکال پاتے ہیں. تو یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ ہم انٹرسٹنگ بنائیں ہر کام کو. کئی کام ہوتے ہیں جو کہ ہمیں انٹرسٹنگ نہیں لگتے ہیں، تو ہم ان میں انٹرسٹ ڈیولپ ہی نہیں ہوتا، تو ہم ان میں انٹرسٹ لیتے ہی نہیں ہیں. تو انٹرسٹ ڈیولپ کرنے کے لیے ہم وہ کون سا کام کریں، جس کے لیے ہم ایک بہت اہم پوائنٹ ہے وہ یہ کہ ہم یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ جو ہیومن برین ہے وہ اصل میں افیکٹو لرننگ کے ساتھ کام کرتا ہے. یعنی افیکٹو لرننگ اس کی کیسے ہوگی؟ افیکٹو لرننگ اس طرح سے ہوگی کہ ہم کوئی بھی کام جو کر رہے ہیں اس کو ایسے طریقے سے کریں کہ ہمارا ذہن اس پر ٹوٹلی توجہ دے اور اس میں انٹرسٹ لے. تو اس چیز کو جب ہم فوکس کر لیتے ہیں تو پھر ہماری لرننگ بہتر ہو جاتی ہے، اس لیے کہ ہمارا جو ذہن ہے وہ ہمیشہ سیکھنے کے لیے تیار ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ ہم سیکھنا ہی نہ چاہیں. ہاں، ہمیں کوئی چیز انٹرسٹنگ ہی نہیں لگ رہی تو ہم اس کو نہ سیکھنے کی طرف توجہ مطلب اپنا فوکس کر سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے مجھے نہیں سیکھنا، لیکن ہمارا ذہن پلان ہی اس طرح سے کیا گیا ہے کہ یہ سیکھنے کی طرف جاتا ہے. اب اس میں کچھ پوائنٹس میں آپ کو بتاؤں گی جو کہ یوزفل ہیں پروکاسٹینیشن کے حوالے سے، کہ اس کو بہتر کرنے کے لیے. سب سے پہلے تو آپ نے جس ماحول میں آپ نے وہ کام کرنا ہے جو کہ آپ کے انٹرسٹ کا نہیں ہے اور آپ اس کو ڈیلے کرتے رہتے ہو، پروکاسٹینیٹ کرتے رہتے ہو، تو اس ماحول کو آپ نے اٹریکٹیو بنانا ہے. جیسے کہ سپوز آپ اسٹڈیز، موسٹلی لوگ اسٹڈیز کے حوالے سے ہی ذکر کرتے ہیں کہ جی پڑھنے میں دل نہیں لگتا، پڑھنے کا سوچوں تو 10 اور کام یاد آ جاتے ہیں، پڑھائی کی طرف فوکس نہیں ہوتا. تو ہم کہتے ہیں کہ اوکے، پڑھائی کے لیے آپ انوائرمنٹ وہ رکھیں جو کہ بڑا اٹریکٹیو ہے وہ آپ کے لیے. یعنی ایسا انوائرمنٹ جس میں آپ کو پڑھنے کا مزہ آئے، پہلی چیز. اب یہ نہیں کہ آپ نے اس انوائرمنٹ میں ایسی گیمز یا ایسی چیزیں رکھ دیں کہ جو خود اٹریکٹ کر لیں اپنے آپ کو، اپنی طرف آپ کو، اور آپ پڑھائی کی طرف فوکس نہ کر پاؤ. بلکہ مثال کے طور پہ جیسے آپ کے کمرے کی لائٹ بہت اچھی ہونی چاہیے، ایسی ہونی چاہیے جس میں کہ آپ کی آنکھیں اچھا فیل کریں، آپ فریش فیل کرو. دوسرا یہ کہ آپ ایکٹیولی بیٹھ کر پڑھنے کی کوشش کرو. یعنی یہ نہیں کہ بیڈ پر لیٹ کر پڑھنا ہے. موسٹلی لوگوں کا یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ لیٹ کر پڑھ رہے ہوتے ہیں بیڈ پر. تو لیٹ کر نہیں پڑھنا، بیٹھ کر پڑھنا ہے یہ. اور پھر بیٹھنا کس پہ ہے؟ کمفرٹیبل چیئر. یعنی آپ کا انوائرمنٹ ایسا ہونا چاہیے جو کہ آپ کی پڑھائی کو فیسیلیٹیٹ کرے، آپ کی پڑھائی کو آپ کے لیے ایک بہت ہی پازیٹیو ایکسپیرینس بنا دے. آپ انجوائے کر رہے ہو. جیسے سپوز آج کل ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ ویڈیوز میں اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں، ویڈیوز سے اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں لوگ. یعنی ویڈیو میں لیکچر ہوگا یا آڈیو میں لیکچر ہوگا اور اسے سنیں گے. تو یہ بھی بڑا اچھا طریقہ ہے. یعنی چھوٹے بچوں کو بھی ہم آڈیو اور ویڈیو کے ساتھ لیکچرز کی طرف لا سکتے ہیں. اسی طرح سے ہم جتنی زیادہ سینسز یوز کریں گے، یعنی ہم کسی چیز کو دیکھ رہے ہیں اس کے ساتھ ہم اس چیز کو اس کو جیسے سپوز کہ کوئی بک ہے، آپ اس کو دیکھ رہے ہو، آپ اس کو پڑھ رہے ہو، اور پڑھ کے آپ ذہن میں سمجھ بھی رہے ہو، آپ کے کانوں میں آپ کی آواز بھی آ رہی ہے، آپ نے بک کو ٹچ بھی کیا ہے اور آپ اس بک کو فیل کرتے ہو کہ یہ میری بک ہے جس سے میں پڑھنے لگی. تو یہ والی جو چیز ہے یہ آپ کو بہت پازیٹیو فیل کراتی ہے، یعنی کہ آپ کا انٹرسٹ زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. پھر آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو کہ مجھے اپنے اس کام میں، جس میں کہ میں انٹرسٹ ڈیولپ کرنا چاہ رہی ہوں، مجھے بری لگتی ہیں. سپوز کہ اسٹڈیز میں یہ برا لگتا ہے کہ جی بہت لمبے کویسچنز ہوتے ہیں، تو آپ ان کو شارٹ کریں. یعنی ان کے ڈفرینٹ پارٹس بنائیں اور پارٹس بنا کے اس کے اوپر کام کریں. تو اس طرح سے جب آپ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی جو لرننگ ہے وہ بہتر ہونا شروع ہو جائے گی.
یعنی آپ بجائے اس کے کہ آپ کہو کہ یہ 6 صفحے کا ایک نوٹ ہے جو کہ مجھے یاد کرنا ہے، اور آپ اس وجہ سے اس کاپی کو، اس بک کو کھولو ہی نہیں، آپ اس میں سے اس کے 6 حصے کر کے آپ اس کے ایک حصے پر سے فوکس کرتے ہو کہ مجھے ایک حصہ تیار کرنا ہے۔ اب وہ ایک حصہ آپ تیار کرتے ہو، اس کو سمجھ کے کرتے ہو، یہ بڑا ضروری ہوتا ہے سمجھ کے کرنا۔ پھر اس کے ساتھ اگلا اسٹیپ، یعنی ایک تو ہو گیا کہ آپ نے اس کام کو اپنے لیے ایزی بنایا، انٹرسٹنگ بنایا۔ پھر اگلا اسٹیپ آ جاتا ہے کہ اس پر اپنے آپ کو ری انفورس کیا، یعنی جب وہ کام کر لیا تو اپنے آپ کو اپریشیٹ کیا، اپنی تعریف کی، اپنے آپ کو بتایا کہ ویری گڈ، میں نے یہ کام کر لیا ہے اور یہ بڑا اچھی بات ہے، اور میں اپنے آپ کو شاباش دیتی ہوں۔ تو اس طرح سے جب آپ نے ری انفورس فوراً کیا تو آپ اگلی دفعہ بھی وہ کام کرو گے، یہ انٹرسٹ انسان کا جو اس سے بڑھتا ہے۔ اسی طرح سے والدین بھی یہ کام کر سکتے ہیں کہ وہ بھی بچوں کا انٹرسٹ بڑھانے کے لیے ان کو فوراً ری انفورس کریں، ان کا جو بھی بیہیویئر ہے اس کو فوراً ری انفورس کریں، اس سے پھر بہتر ہوتا ہے۔